ایک کمینے نے خط لکھا شام والے کو. اس نے خط لکھا, اس نے کیا سنا, محمد کی بیٹی چپ کر گئی ہے. اس نے کہا میں نے بابا کے منبر کے سامنے دربار میں کھڑی ہوئی بطول کے چہرے پر اتنا زور سے تماچا مارا ہے کہ بطول کے رخسار کا گوشت گر کے زمین پہ تڑپنے لگا. حسن ماں کے رخسار کا گوشت اٹھا کر نانے کی قبر پہ جا کر ماتم کر کے حسن کہتا ہے نانا حوصلہ. حوصلہ کا بطول کو چپ کیسے کرایا؟ یہ کہتے ہم 40 بندے تھے, ڈھیر ساری لکڑیاں تھی, آگ جلانے کا سامان تھا, ہم نے بطول کے دروازے پہ لکڑیاں رکھی. یہ کہتے میں نے اندر سے دستک دی, اندر سے بطول کی کنیز فضا نے پوچھا من انت علی الباب بطول, بطول کے دروازے پہ کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. فضا کہتی ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں Likey. جناب آپ کے ہاں سچی کہانی ہے یہ بتائیں. جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے. آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے. اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے. یہ ذرا چیک کریں. تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں. تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں. جناب شک ہے تو میں نے پوچھا ہے نا, آپ نے کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. مجھے شک ہے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے جیسے کہہ دیا جی بیڑا گرک کیا ہوا, تو جناب آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے ہاں کہانیاں سچی ہیں, آپ کہتی تھی تحقیق کی ہوئی ہے. تو جناب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے, بتائیں. جی وعلیکم السلام. محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تمام مہاجرین انصار وہ سب مدینہ کے لوگ شامل تھے. یہ بات اہل سنت میں بھی ہے, اور اصول کافی جو آپ کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ تمام مہاجرین اور انصار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں شریک تھے. جی جناب میں آپ کا منتظر ہوں. جی جی, آپ نے کہا کہ آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے اور آپ کے ہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق, اور ان پر بتایا گیا کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے. آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے. اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے. یہ ذرا چیک کریں. تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں. تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں. جی ندیم صاحب, اس وائس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کے یہاں ہر چیز کی تحقیق ہوتی ہے, تو جناب والا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. چلیں ایک دفعہ پھر اقرار کریں جناب. جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق, اور ان پر بتایا گیا کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے. آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے. اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے. یہ ذرا چیک کریں. تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں. تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں.
جی جناب، آپ کی تحقیق کردہ آپ کی محتبہ ترین کتاب امام بخاری نے لکھی ہے صحیح بخاری. یہ جناب اس میں اب آپ بتائیں کہ اس میں کوئی شک ہے؟ ہم؟ یا آپ کے امام بخاری نے تحقیق نہیں کی، یا آپ کو غرق کر دیا؟ ہم؟ اس حدیث میں صاف لکھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جناب ابو بکر سے اپنا حق مانگا، ٹھیک ہے جی، اور ابو بکر نے نہ دیا. جو پاک بی بی سلام اللہ علیہ ان سے ناراض ہو گئی اور 6 مہینے تک ان سے نہ ملی اور ناراض رہی. یہ جناب افسانہ ہے، آپ کی اکابری نے لکھا، اس کا جواب دیں. آپ نے تحقیق کی ہے نا، اور آپ کے ہاں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جھوٹ افسانے وغیرہ تو ہماری طرف ہی ہے. اب آپ کی طرف جناب والا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتائیں. جی مسٹر ندیم بریلوی صاحب، آپ کے گھر کی کتابیں لگا دی ہیں میں نے. یہ جھوٹی کہانیاں جنہوں نے جناب والا عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. شیخ احمد پانی پتی صاحب، لانتے بھیجو جی اس کے اوپر. اس نے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، بھیجو لانت. بخاری کے اوپر لانت کرو جناب، عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میرے بھائی، یہ جتنی آپ نے کتابیں لگائی ہیں میرے لیے ایک کتاب بھی حجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی تو میں جب بات سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے لیے کیا چیز حجت ہے. جیسے میں نے پوچھا تھا اور آپ سے اس کی وضاحت نہیں ہو پائی، آج دن تک شیعہ اپنی حجتیں بیان نہیں کر سکے. تو میرے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات مجھے آپ نے دکھانی ہے تو میرے بھائی میری حجتیں یا میرا اصول یا میرا طریقہ کار وہ آپ کو پہلے پوچھ. جی تو مطلب جب آپ کسی سے بات کریں نا یا کسی کو بات دکھائیں سمجھائیں تو پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کچھ کہیں گے ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو پہلے آپ جو ہے نا اگلے سے پوچھ کرنا، تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے لیے بخاری حجت نہیں ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا؟ ہم؟ یہ سوال آپ نے جس سے پوچھا تھا اسی سے وضاحت لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ بخاری آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں، بتائیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے کانوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے. میں نے کس آڈیو میں کہا کہ بخاری حجت نہیں ہے؟ وہ آڈیو ذرا لگا دی. میرے بھائی، یہ جتنی آپ نے کتابیں لگائی ہیں میرے لیے ایک کتاب بھی حجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی تو میں جب بات سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے لیے کیا چیز حجت ہے. جیسے میں نے پوچھا تھا اور آپ سے اس کی وضاحت نہیں ہو پائی، آج دن تک شیعہ اپنی حجتیں بیان نہیں کر سکے. تو میرے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات مجھے آپ نے دکھانی ہے تو میرے بھائی میری حجتیں یا میرا اصول یا میرا طریقہ کار وہ آپ کو پہلے پوچھ. ہاں، یہ ابھی بات آپ نے اس میں آپ نے سوال کیا کہ بخاری حجت ہے یا نہیں. تو یاد رکھیں کہ بخاری میں جو مرفوع روایات ہیں، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل اسناد کے ساتھ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری میرے لیے حجت ہیں. اور کچھ اس میں واقعات لکھے ہیں یا واقعات کے نیچے انٹرپریٹیشنز جن کو آپ کہتے ہیں، وہ راویوں کے اپنے خیال، اس کو ادراج کہتے ہیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. نبی کے جو الفاظ ہیں، نبی کے جو فرمان ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، وہ سارے کے سارے میرے لیے حجت ہیں. اور جن کی اسناد نبی تک متصل ہوں اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں. عزیزان یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے جتنی بھی کتابیں لگائی ہیں ان میں سے ایک کتاب بھی ان کے لیے حجت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس آڈیو میں کہا ہے کہ میرے لیے بخاری حجت نہیں ہے. اور بھائی اپنی اکھاں دا ٹکن کھول کے دیکھ، میں بخاری لائیے تو کہہ رہے ہیں میرا بھرا میرے کو پاس سے بخاری حجت نہیں ہے گی. یا کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھے تو صحیح میں نے کون سی کتابیں لگائی ہیں. میرے بھائی میں نے ابھی وہ دیکھا بھی نہیں ہے نا، ایک ہی چیز دیکھی ہے جو آپ نے شیخ پانی پتی کو نام لیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ اصول طے کر لیں نا پہلے.
کہ میں یہ اصول طے کروں گا، پھر مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو پوری بات اس میں سے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے، آپ نے جو نیچے کتابیں لگائی ہیں وہ اور ہیں، یہ جو آپ نے صحیح بخاری سے روایت لگائی ہے، تو اس پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر بات کر سکتا ہوں۔ یہ آپ نے فدق کے ٹاپک کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہوتا نا، دس از اے ناٹ فیئر سر، میں نے تمام کتابیں لگائی اور آپ نے کہا آپ نے جتنی بھی، ان میں سے ایک بھی میرے لیے حجت نہیں ہے، تو میری جان اس میں تو بخاری بھی تھی، اور میں نے کہا آپ کے لیے بخاری بھی حجت نہیں ہے، میں نے تو پھر صحیح پوچھا نا پھر آپ کون سے جنابے والا سننی ہو جس کے لیے بخاری بھی حجت نہ ہو؟ میں تو ایک دم سے شوق ہو گیا، چلیں پتہ چل گیا کہ بخاری آپ کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ بخاری کی جو میں نے حدیث لگائی ہے یہ بھی تو آپ کے لیے حجت ہے نا؟ یہ سر من گھڑت افسانہ ہے یا تحقیق کی ہوئی باتیں بخاری نے لکھی ہیں؟ اس کا جواب دیں سر، دس از اے ناٹ روایت، حدیث ہے یہ۔ کیا سر؟ صحیح بخاری میں روایات نہیں ہوتی سر، حدیث ہوتی ہیں بقول آپ کے۔ میرے بھائی یہاں تو آپ سنتے کام ہیں، میں نے کہا تھا مرفوع حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس میں ادراج بھی ہوتا ہے یا راویوں کے اپنے خیال گمان بھی ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہوتے ہمارے لیے۔ نبی کی جو ساری حدیث ہیں، جو آپ نے جو فرمان مرفوع، ابھی پتہ نہیں آپ کو مرفوع کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، نبی کے فرمان وہ صحیح ہیں سارے، باقی یہ نہیں کہ غلط ہیں، باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان میں کلام ہے، یعنی کچھ ایسی ہیں جو لوگ جن پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے۔ آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصحاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ الحمدللہ میں بالکل برابر سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور لگتا ہے آپ جناب والا یادداشت اپنی کھو بیٹھے ہیں، یہ لگی جناب والا آپ کی آواز، غور کریں اس کے اوپر۔ اس میں جناب آپ نے کب یہ وضاحتیں دی ہیں؟ آپ نے تو کہا جی کہ ہمارے ہاں تو تحقیق ہے اور ہر بات جناب والا صحیح ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آڈیو لگائی ہے میں نے۔ میرے بھائی یہاں تو آپ سنتے کام ہیں، میں نے کہا تھا مرفوع حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس میں ادراج بھی ہوتا ہے یا راویوں کے اپنے خیال گمان بھی ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہوتے ہمارے لیے۔ نبی کی جو ساری حدیث ہیں، جو آپ نے جو فرمان مرفوع، ابھی پتہ نہیں آپ کو مرفوع کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، نبی کے فرمان وہ صحیح ہیں سارے، باقی یہ نہیں کہ غلط ہیں، باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان میں کلام ہے، یعنی کچھ ایسی ہیں جو لوگ جن پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں اب جناب والا آپ نے اپنا بیان ہی چینج کر دیا، اپنی وہ پہلے والی آڈیو دیکھیں، اور اس میں آپ نے کہا جی میں نے یہ کہا تھا، اب اس آڈیو میں آپ نے یہ کہا تھا، ہم؟ بتائیں نا، دماغ سر آپ کا ٹھیک نہیں مجھے لگ رہا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائی کون سی آپ نے بات مجھ سے پوچھ لی ہے جو میں آپ کو تحقیق دوں؟ آپ بات بھی پوچھیں نا، آپ ایک پیج 6-7 لگا دیے، میں پاگل ہوں؟ آپ بات پوچھیں کہ بخاری شریف کی یہ روایت پڑھ کے مجھے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے، کس پر آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے، تو میں آپ کو اس کو ابھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں، ابھی تک آپ نے صرف ایک روایت پیش کی ہے، یعنی بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ پوچھ کچھ نہیں رہے کہ کیا ہے، یعنی اہل سنت کا اس پر کیا موقف ہے۔ وہ پوچھیں گے تو کچھ بتاؤں گا نا، پڑھیں کیا چاہیے آپ کو اس میں، بولیں۔ سر غصہ نہ ہو، کول ڈاؤن کول ڈاؤن، دس از اے ناٹ روایت، بخاری از ناٹ روایت، بخاری میں سر ساری حدیثیں ہیں بقول آپ کے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری حدیثوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے آپ نے اپنا دین لیا۔ تو جناب والا جو میں نے حدیث لگائی ہے بخاری کی، اس کے اوپر جناب یہ بتائیں یہ من گھڑت ہے یا افسانہ ہے یا غرق کیا ہوا ہے جناب بخاری نے آپ کو، جھوٹ کی کہانیاں بتائی ہیں؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کب سے۔ سر میں بہت غور سے سن رہا ہوں، ڈونٹ وری، میں بالکل بہت غور سے سن رہا ہوں، اور آپ کو بھی سن رہا ہوں کہ آپ حدیث کو بار بار روایت کہی جا رہے ہیں۔ سر روایت نہیں ہے یہ، حدیث اس کو بولیں،
یا تو اسے پھر آئندہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی روایت نمبر یہ، روایت نمبر وہ. سر یہ حدیث نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے میری جان، چلیں آگے چلیں. میں نے جو حدیث لگائی ہے اس کے اوپر بتائیں سر یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کبھی آپ حدیث کہہ رہے ہیں کبھی روایت کہہ رہے ہیں. سر پہلے ایک چیز کو مینشن کریں، یہ حدیث ہے یا روایت ہے؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں. ابھی تک آپ نے صرف ایک روایت پیش کی ہے، یعنی بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ پوچھ کچھ نہیں رہے کہ کیا ہے، یعنی اہل سنت کا اس پر کیا موقف ہے. وہ پوچھیں گے تو کچھ بتاؤں گا نا. پڑھیں، کیا چاہیے آپ کو اس میں بولیں. دیکھو میرے بھائی، وقت دیکھو یہ ہوتا ہے وقت کا ضیاع. ٹھیک ہے، آپ نے ایک اس میں روایت بھی شامل ہے. اب یہ ایک الگ سے بحث چل پڑے گی. حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے. چلو، آپ نے ایک چیز پیش کی بخاری شریف سے، حدیث ہے، روایت ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں، ادراج بھی ہے اس میں. چلو سمجھ رہے ہو. یہ وقت نہ ضائع کرو. جو چیز پیش کی ہے پوچھنا ہے پوچھو. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اس کا کیا معنی ہے. میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں. میں یہ شیعہ کی طرح تھوڑی ہے کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا. بتاؤ، پوچھو، 1000 سوال پوچھو، وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا، اب تک جناب والا میں آپ کے ساتھ وہ ڈانڈیاں کھیل رہا ہوں. اوپر جناب تیز لگا ہے، پھر دوبارہ لگا دیتا ہوں. دیکھیں، اور حدیث ہے، روایت ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا. چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جناب یہ جو حدیث ہے جناب والا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا کہ ہم انبیاء جو ہے وہ علم کے وارث ہوتے ہیں، جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ ہے حدیث. یہ صحیح حدیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے اہل تشیعوں کے ہاں اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت پیش کی ہے. تو آپ اس میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ سے اسلام آباد کا پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے فیصل آباد کا نام بتائیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اصول کافی میں بھی یہ تو یہ. سر یہ دیکھیں کہ آگے کیا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی. سر یہ کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے. ہاں دیکھیں نا، یہ بات ہوتی ہے نا. حدیث یہاں پر ختم ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو توجہ سے سن لیں جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. یہ تو آپ کو نظر آیا نا کہ اس حدیث کے سننے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ ناراض ہو گئی، غصہ کر گئی. اب ایک دوسری حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت علی علیہ السلام جب وہ یہ حدیث سنتے ہیں نا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بھی غور کرنا کہ ایک حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک حدیث سنائی، بی بی پاک غصے ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، وفات تک کلام نہیں کیا. اور وہی حدیث حضرت علی علیہ السلام اسی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب وہ پیش کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی وہ فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ سوچو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ نعوذ باللہ غلط تھیں یا حضرت علی علیہ السلام غلط تھے. پہلے یہ سوچو، پھر مجھے بتانا، پھر میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے. جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے. آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے. اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے. یہ ذرا چیک کریں. تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں. تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں. ہاں اب یہ سن لو بات نا، آپ کیا جواب دو گے، یہ سن لو. یہ جو روایت ہے نا، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے پارٹ مجھے پڑھ کے سنایا ہے نا کہ یہ غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی کیا، اور تعداد میں وفات جو ہے وہ کلام نہیں کیا، یہ اس حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے. اسے علم فن حدیث میں کہتے ہیں راوی کا خیال. یعنی ایک راوی تھا، اس نے ایک بات بتائی تو جو بندے سننے والے تھے انہوں نے یہ خیال ظاہر کر دیا اور ساتھ میں یہ درج کر دیا. یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے، یہ خیال جو ہے اس راوی کا، یہ غلط ہے.
کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اسی بخاری شریف میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک عمل آپ کے سامنے اسی حدیث پر موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ افضلیت کو بیان کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کی بیعت بھی کی. سمجھ گئے ہو؟ ندیم صاحب اب آپ بھاگ رہے ہیں، بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی یہ وائس لگا رہا ہوں میں بار بار، جس میں آپ نے کہا جی تحقیق ہوئی پڑی ہے. تو امام بخاری نے تحقیق نہیں کی تھی کیا؟ کیوں لکھا کہ 6 ماہ تک ناراض رہیں اور وفات تک نہ ملی؟ سر ایسے نہیں جانا. یا تو جو آپ نے الفاظ کہے ہیں ان کے لیے سوری کہیں ابھی، اگر نہیں تو جناب والا اس چیز کو ثابت کریں کہ بخاری نے جو لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے، یا تو پھر بخاری کے اوپر لعنت کریں. جی ثابت کریں یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. ثابت کریں، ثابت کریں سر، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. کہاں لکھی اس کی شرح دکھائیں. میرے بھائی غور سے سنو، یہ امام بخاری نے لکھا ہی نہیں ہے. دماغ تو نہیں تمہارا خراب ہو گیا میرے بھائی؟ یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے، یہ ابن شہاب زہری ایک راوی ہے، یہ اس کا ایک خیال ہے یا اندراج ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ جو ادراج اس کو بولتے ہیں فن حدیث میں، یہ روایت کا حصہ نہیں ہے، اور یہ خیال ادراج غلط ہے. کیونکہ اسی بخاری شریف میں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اس حدیث کو سن کر حضرت بکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ہاں دیکھو، آرام سے پوچھتے جو، کوئی ٹینشن نہیں. دیکھو، جو ابھی ایک اور اصطلاح سن لو، یہ حدیث کی جو راویہ ہے نا، راویہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہیں، وہ یعنی مونس ہیں. جہاں پہ یہ حدیث ختم ہوتی ہے نا، دوسری جو اس کے ترک ہے وہ بھی چیک کر لو، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کالا. کالا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس مرد نے کہا. اگر مثال کے طور پر یہ روایت کا حصہ ہوتی تو پھر وہ لکھا ہوتا قالت، یعنی جو حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ وہ کہہ رہی ہیں ایسا ہوا تھا. نہیں، یہ نہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، نہ اس حدیث کی جو راویہ حضرت عائشہ ہیں یا ان کے یہ الفاظ ہیں، نہ امام بخاری کے یہ الفاظ ہیں. یہ ابن شہاب زہری اور ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کا یہ خیال تھا جو درج ہوا. اسے ادراج کہتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ روایت بھی ہے، ادراج بھی ہے، اور حدیث بھی ہے اس میں. نے آپ کی بات مانی ہے آپ کے اکابرین کی؟ دکھائیں نا کسی آپ کے محدث کا، آپ نے کسی مبلغ اعظم کا قول کہ یہ اس کا خیال ہے یا اس کا جناب والا اشتیاق ہے یا جو بھی ہے. دکھائیں. یہ سر منہ زبانی باتیں نہ کرے. میں ریفرنس لگا رہا ہوں آپ کے گھر کی کتب کے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور نیچے ریفرنس لگا دیا میں نے، شاہ محدث عبد الدہلوی کا، وہ بھی جناب والا اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی دماغ خراب ہے، اس کا مطلب وہ بھی خیال کی باتیں سوچ رہے ہیں. یہ میرے بھائی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا اس کی مزید وضاحت، تو آپ چلے جائیں اس کی شرح میں. امام حجر اسقلانی نے اس کی شرح کی ہے، آپ اس میں چلے جائیں، آپ کو یہ بات واضح نظر آ جائے گی. نعمت الباری ہے، کبھی ڈاؤن لوڈ کر لیں نیٹ سے، نعمت الباری اس کی شرح ہے، اس میں جا کے یہ چیزیں، وہ پورا ادراج کا ایک باب ہوتا ہے. امام حجر اسقلانی نے تو ادراج جو بخاری میں ادراج ہیں وہ پورے کی پوری بک ہی علیحدہ لکھی ہے، یہ چیزیں اس میں ادراج ہیں. تو وہ آپ کو اگر شوق ہے دیکھنے کا تو آپ ابھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. فتح الباری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نعمت الباری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں وہ پوری آپ کو تحقیق مل جائے گی. میرے بھائی یہ میں ساری باتیں جانتا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے الفاظ ہیں، نہ بی بی عائشہ کے الفاظ ہیں، نہ یہ کسی نبی پاسم کے الفاظ ہیں، نہ حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کسی کے نہیں. یہ ابن شہاب زہری کا ایک خیال ہے جو حضرت علی علیہ السلام والی روایت سے رد ہو جاتا ہے. سر آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے جتنے میں نے مناظرے کیے ہیں فتح کے اوپر، ٹھیک ہے میری جان؟ میں آپ سے پوچھ کیا رہا ہوں اور آپ مجھے بتا کیا رہے ہیں. آپ نے اپنی منہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق ہوئی ہے. تو اب یہ جو زوری ہے یا پوری ہے یا جیڑا بھی ہے، انہیں تحقیق کی تھی تو لکھے ہے نا.
ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। تو سر بولے نا، ابھی کہیں نہ کہ یہ غلط ہے، اس نے غلط لکھ دیا، کہہ دیں کہ اس نے غلط لکھا ہے، اس نے من گھڑت ایک قصہ بنایا اور لکھ دیا اور لعنت بھیجے اس کے اوپر، اور یہ آپ کی کتاب سے نکل رہا ہے۔ آپ نے شیعہ کے اوپر الزام لگایا، میں آپ کی کتاب دکھا دی کہ آپ کے گھر کی کتاب سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے، مانے اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو مجھے سب پتا ہے، آگے سے یہی جواب ملتا ہے، رد نہیں الحمدللہ کبھی ملا۔ میرے بھائی ابن شہاب زہری نے یہ روایت کو بیان کیا، غور سے سن لو، اور اس کے سننے والوں میں سے کسی نے، اس شخص کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس شخص نے یہ ادراج کر دیا، یہ خیال یا گمان کیا اپنی شیخ کی بات پر سن کر، حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے کہا کہ حجت کیوں نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ اسی بخاری میں اسی روایت کو سننے کے بعد ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک حضرت علی علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگا نا، کہ ایک راوی کا ایک خیال تھوڑی حجت ہوگا کہ اس نے ایک خیال درج کر دیا۔ نہ مثال کے طور پر اس نے مطلب بی بی فاطمہ کا یہ قول ہے، نہ بی بی عائشہ کا یہ قول ہے، نہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ہمارے لیے تو جو حجت ہوگی وہ حضرت علی علیہ السلام، اس کی انٹرپریٹیشن خود کی، وہ حجت نہیں ہے، اس کو رد کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں کتابیں اور دیکھ لیں۔ بتا تو رہا ہوں بھائی غلط ہے، اور کیا کہوں، بتا تو رہا ہوں کہ یہ اس کا خیال غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے نظریے سے یہ غلط ہے، اس نے خیال ظاہر کیا، غلط ہے، اس میں کیا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر مصروف ہونے جا رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا، مزید اگر آپ نے اس پر بات کرنی ہے تو مجھے بتائیے گا۔ میری جان آپ کی پوری بخاری میرے لیے حجت نہیں ہے، آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہماری کتابوں میں جو تحقیق ہوئی ہے وہ غلط ہے، کہیں دیکھیں یہ میدان احد والے کام مت کریں، ٹک جائیں، رکیں، 1 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، ویسے تو جناب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے بھی بات کرتے ہیں، جناب والا گاڑی کو واش کرواتے بھی بات کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، بات کریں، ابھی رکیں، صبر کریں، مانے اس چیز کو کہ ہاں جی یہ آپ کے گھر کی کتابوں میں تحقیق نہیں ہوئی، مانے اس چیز کو۔ جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے۔ آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ بتا تو رہا ہوں بھائی غلط ہے، اور کیا کہوں، بتا تو رہا ہوں کہ یہ اس کا خیال غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے نظریے سے یہ غلط ہے، اس نے خیال ظاہر کیا، غلط ہے، اس میں کیا ہے۔ بھائی آپ کے لیے حجت نہیں ہے، یہاں پہ آپ ڈسکس نہیں ہو رہی، یہاں پہ اہل سنت ڈسکس ہو رہی ہے، اہل سنت کے اصول، ان کی حجتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جو اس میں حجت ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے ہاں جو باتیں ہیں ان کے اوپر تحقیق ہوتی ہے اور ہوئی پڑی ہے تحقیق، ان کے اوپر بتایا گیا کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے۔ اچھا یہ آپ کو کس نے بتایا جی؟ امام زہری والا قصہ یہ آپ کو کس نے بتایا، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ وہ قول لا کے دکھائیں نا۔ اور آپ نے کہا کہ جی آپ کے ہاں بیڑا غرق ہوا پڑا ہے کتابوں کا، ٹھیک ہے، اب آپ کے گھر کی کتابیں غلط نکل رہی ہیں، اس چیز کو آپ نے ایکسپٹ بھی کیا ہے۔ میں نے پہلے آپ کی آڈیو لگائی ہے، آپ نے کہا جی ہمارے ہاں تحقیق ہوئی چیزیں ہیں، دوسری آڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی غلط ہے۔ تو میری جان علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جی جھوٹے افسانے ہیں، اور جھوٹے افسانے بیان کہاں سے ہو رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی کتابوں سے نکل رہے ہیں۔ جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے۔ آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔
تو رہا ہوں بھائی غلط ہے، اور کیا کہوں، بتا تو رہا ہوں کہ یہ اس کا خیال غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے نظریے سے یہ غلط ہے، اس نے خیال ظاہر کیا، غلط ہے، اس میں کیا ہے؟ اور استغفار ناؤز باللہ، آپ نے تو قرآن اور حدیث کو اس طرح لیا ہوا ہے جیسے جناب والا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے اشاروں پہ اوپر جناب والا بتایا ہوا ہے سب کچھ، جو آپ نے اشارہ کر دینا وہی ہو جانا ہے۔ اور جناب آپ کو میں ایک اچھی صلاح دیتا ہوں، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، علم آپ کو کسی چیز کا ہے نہیں ہے، کبھی کہتے تحقیق ہوئی ہے، کبھی کہتے جناب باللہ یہ غلط ہے، یہ غلط خیالات ہے، غلط خیالات جو بھی ہے سر کس کے گھر سے ہیں؟ آپ کے اپنے گھر سے، آپ کے اپنے گھر کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور بات کرتے ہو شیعوں کے اوپر۔ میری جان سردیوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے جی، گزر رہا ہے، ابھی 3 ماہ پڑے ہیں، 4 ماہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، بھی نکال رہے ہو، برباد کرو، چپ کر کے مچھی کا جناب سوپ لاؤ یا مچھی تلو، ٹھیک ہے؟ یہ مناظرے شناظرے، یہ بحث مباحثہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً میں کوئی 10 سے 15 آپ کی غلطیاں نکال دی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ سے میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ یہ بھی آپ نے حق سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر بات کی ہے، تو یہ علی کا شیعہ اس لیے چپ نہیں بیٹھا، اور ابھی آپ کی میں نے جناب والا یہاں پہ دکھا دی علمی حیثیت کیا ہے، تو لہٰذا علم حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ جناب والا پکوڑے لگائیں، گرم انڈے بیچ لیں، ٹھیک ہے؟ جس شہر میں آپ ہیں گاڑی میں رکھیں گرم انڈے یہ بیچیں، محنت کریں، ٹھیک ہے جی، یہ کام کریں آپ، یہ کام آپ کے بس کی بات نہیں ہے سر، ابھی آپ بچے ہیں۔ تمام مخمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، ابھی کچھ دیر پہلے ندیم صاحب نے ایک بات کی کہ جی فدق کا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان کا قصہ ایک افسانہ ہے اور جھوٹی کہانیاں، اور شیعہ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے جھوٹیاں کہانیاں سنا سنا کر۔ تو جناب والا سب ماجرا آپ کے سامنے ہے، پوری چیٹ آپ کے اوپر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جناب والا ان کی گھر کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ جناب اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ زوری بتائیں، مشتاق بتائیں، حشام بتائیں، فلاں بتائیں، فلاں بتائیں، ہمیں نہیں سکھاؤ کچھ، ہم نے صرف دکھانا تھا، یہاں پہ کوئی میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے صرف ان کی کتابوں کی اصلیت ان کے منہ کے سامنے دکھائی ہے کہ یہ دیکھو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو بار بار کہا کہ یہ حدیث ہے، ان کو حدیث ہی نہیں نظر آئی، اور پھر بعد میں حدیث کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہاں 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 یہ مجھے نظر آ گئی، اچھا اچھا اچھا، اور پھر انہوں نے کہا جی انبیاء کا تو ترکہ ہی نہیں ہوتا، انبیاء کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر بھی جواب ہے الحمدللہ، دوں گا جناب، ٹپ دوں گا، اور ندیم صاحب اس کا جواب لائیے گا۔ عزیزان، یہ رہی ان کی معتبر ترین کتاب تاریخ خلفاء، اور اس میں صاف صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر تھی وہ بطور وراثت ملی کسے؟ ہر خلیفے کو۔ اچھا یہ کون سی وراثت ہوگی جناب؟ آپ نے کہا جی وراثت نہیں ہوتی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بطور وراثت ملی۔ میری جان اپنی کتابوں کو دیکھو، اپنی کتابوں کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کرو، علم۔ اور ندیم صاحب یہ تو ایک ٹریلر تھا، ٹھیک ہے؟ پوری پکچر کبھی دیکھنی ہو تو انشاءاللہ تعالی بندہ حاضر ہے، خاموش رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے مجھ سے گفتگو کی ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں تک صحیح تھے اور کون غلط۔ ابھی جناب والا آپ کو گفٹ مل جائے گا اس کا۔ جی محترم، ہمارے ہاں جو باتیں ہیں ان کی مکمل تحقیق ہوتی ہے یا ہوئی ہے تحقیق، اور ان پر بتایا گیا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے۔ آپ کے ہاں بیڑا غرق ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو لوگ آپ کے مصنفین ہیں انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو کوئی 700 سال بعد تحقیق ہوئی ہے،
یہ ذرا چیک کریں۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں نصاب رسول کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بتا تو رہا ہوں بھائی غلط ہے، اور کیا کہوں، بتا تو رہا ہوں کہ یہ اس کا خیال غلط ہے، اس کا خیال غلط ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے نظریے سے یہ غلط ہے، اس نے خیال ظاہر کیا، غلط ہے، اس میں کیا ہے۔